سجایا اور ایسی ایسی شخصیتوں کو بلایا جن کی زیارت کے لیے ہماری اور آپ کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارا جن جن بھائیوں نے محنتیں مشقتیں کر کے تیرے محبوبوں کے اس عظیم الشان محفل پاک کو رچایا بسایا سجایا، مولا تو ان کی محنت و مشقت کے لائق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی کے لائق انہیں ثواب و جزا عطا فرما۔ لائق صد مبارکباد ہیں آپ حضرات کہ جس وقت لوگ اپنے بستر کی زینت بن جاتے، آپ اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی محبت میں سر شام سے اب تک اس بزم پاک میں حاضر ہیں۔ مولا تعالی ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات، بہت ہی مقدس بابرکت محفل ہے، بہت زیادہ شور اور ہنگامہ ہے، ایسا لگتا ہے ہم لوگ کسی جلسے میں نہیں کسی میلے میں بیٹھے ہیں، اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محفل پاک ہے۔ داہنی طرف بہت کم لوگ ہیں، ہماری داہنی طرف، لیکن شور سب سے زیادہ ادھر ہی ہے، جبکہ آپ کے مقابلے میں بہت مختصر سے لوگ ہیں، غالباً اس لیے کہ ادھر عورتیں زیادہ بیٹھی ہیں، کیونکہ عورت جلسہ سننے عورتیں نہیں آتی ہیں، وہ اپنے گھر کی تمام معاملات کو لے کر ایک دوسرے کو بتانے آتی ہیں کہ آج موقع ملا چلو بیٹھ کے بات کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا ماں بہنوں سے، بہت ہی مقدس محفل ہے، بات کرنے کے لیے بہت سے مواقع آئیں گے، آپ یہاں بیٹھو تھوڑی دیر گفتگو سنو، ممکن ہے کوئی بات دل کو چھو جائے اور ہم سب کی بخشش کا نجات و ذریعہ بن جائے۔ آئیے حضرات، قافلے شب بہت دور نکل چکا ہے، کافی وقت ہو گیا، ابھی عظیم عظیم خطبہ ممبر رسول پر رونق افروز ہیں۔ اپنی گفتگو کو آغاز کروں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہزار بار بشویم دہند مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و با یزیدی جا۔ اور یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، یہ تو بہت آسان زبان ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آ رہی تو کہہ دو سبحان اللہ۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، جب تک سب لوگ سبحان اللہ نہیں کہو گے میں یہی کہتا رہوں گا۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، ماشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے آواز میں بھی ویٹ لاگو ہے، بہت دب دب کے بول رہے ہیں۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، ماشاءاللہ اب داہنا بازو کمزور لگ رہا ہے۔ جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، پیچھے والے میرے بھائی بہت خاموش لگ رہے ہیں۔ اصل میں کچھ لوگ جو دور ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو آگے ہیں وہ پھنسے ہیں، ہم پیچھے ہیں بچے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان کی ہر سوچ بہتر ہو۔ حضرت علامہ اعظمی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بعض بوڑھے جو ہوتے ہیں بڑے چالو ہوتے ہیں نا، انہیں میں کوئی ایک بوڑھا تھا بڑا چالو، وہ موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جب میں مر جاؤں میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلانا نہیں
اور نہ میرے لیے نیا کفن لانا، نہ میرے لیے نئی قبر کھودنا، بغیر نہلائے کسی پرانے کپڑے میں پرانی قبر میں لٹا دینا۔ تو کہا ابا جان آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے؟ کہا ہاں بیٹا، میں نے سنا ہے کہ قبر میں جو فرشتے آتے ہیں بڑے بھیانک ہوتے ہیں، تو جب تم مجھے نئی قبر میں نہیں لٹاؤ گے، کسی پرانی قبر میں لٹا دو گے، تو فرشتہ یہ سوچ کر چلا جائے گا کہ یہ پرانا مردہ ہے، حساب کتاب ہو چکا۔ ایسی بھی گھٹیا سوچ لوگ رکھتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ سارا مجمع جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ اب آپ شعر سنیں۔ آپ چاہے جتنا کر لیجئے جتن، ان کے دشمن سے نہیں ممکن ملن۔ صحیح بات۔ آپ چاہے جتنا کر لیجئے جتن، ان کے دشمن سے نہیں ممکن ملن، کیونکہ ہر دیوانہ ان کا ٹائٹ ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ اور اپنا عقیدہ سن لو، طائر بے پر کبھی اڑتا نہیں۔ مائک والے بھیا ذرا اکو ہٹا دو، نعت ہونے لگے تب اکو لگاؤ، تقریر میں اکو نہ لگاؤ۔ مائک آپریٹر سے گزارش ہے اکو ہٹا دیں۔ طائر بے پر کبھی اڑتا نہیں، بے وسیلے کے خدا ملتا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ ارے کیا اڑے گا تو، کٹی سی کائٹ ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ اور غوث اعظم خواجہ غریب نواز سید سالار مسعود غازی پاک شاہ بلخی علیہ الرحمت و رضوان، توجہ ادھر رکھو، سماعت ادھر رکھو۔ لاج رکھیں با خدا خلقت کی یہ، لاج رکھیں با خدا خلقت کی یہ، چینج کر دیں فائلیں قسمت کی یہ، اس کے ولیوں کے لیے سب رائٹ ہے، جگمگاتی چمچماتی نائٹ ہے، شہر طیبہ ہی سے آئی لائٹ ہے۔ حضرات قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، میری گزارش ہے صرف 15 منٹ آپ غور سے سن لو، اس کے بعد آپ جیسا چاہو گے ویسا ہو جائے گا۔ صرف 15 منٹ پوری توجہ ہماری طرف رکھیں آپ۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، خلاق کائنات ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ حقیقت میں ایک سمندر علم و حکمت کا سمیٹے ہوئے ہے، لیکن بظاہر موٹی موٹی 3 باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انہی 3 باتوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کر میں گزر جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والا کسے کہا جائے؟ آج دنیا میں نہ جانے کتنے مسلک، ہر مسلک کا یہی دعویٰ ہم صاحب ایمان۔ دنیا میں نہ جانے کتنی جماعت، ہر جماعت کا یہی دعویٰ ہم صاحب ایمان، باقی ساری دنیا بے ایمان۔ ایک عام انسان وہ بیچارہ کشمکش میں ہے، ایک مولوی ادھر سے آتا، وہ کہتا ہم صاحب ایمان، باقی سارے لوگ بے ایمان۔ ایک مولوی ادھر سے آتا، وہ کہتا ہم صاحب ایمان، باقی ساری جماعتیں بے ایمان۔ ایک مولوی ادھر سے آتا، ہم صاحب ایمان۔ عام انسان پریشان حال ہے۔ منبر رسول سے میں عرض کر رہا ہوں، علم و حکمت کے سمندر تشریف فرما ہے۔ ایمان والا مانا کسے جائے، کسے جائے؟ اہل ایمان کسے کہا جائے؟ تو یہ دعویٰ یہ ہے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہو اس دل والے کو صاحب ایمان کہا جائے گا، جس دل میں نبی کی عظمت ہو اس دل والے کو ایمان والا کہا جائے گا۔ یہ ہے دعویٰ
دلیل کیا ہے؟ آؤ صحابہ کرام کی نورانی زندگی سے پوچھا جائے، رسول اللہ کے صحابہ سے پوچھا جائے، اے آقا کریم کے صحابہ، کیا عشق نبی کا نام ایمان ہے؟ عشق رسول کا نام ایمان ہے؟ محبت رسول کا ایمان ہے؟ جس دل میں نبی کی محبت ہو، کیا اسی دل والے کا نام اہل ایمان ہے؟ آؤ حضرات، سب سے پہلے آپ کے دل و دماغ کو میں لے کر چلتا ہوں، اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر کی طرف چلو۔ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو میدان بدر میں بلایا تھا۔ کب بلایا؟ جب ظالموں نے چیلنج کر دیا، اے محمد عربی، اب آپ کا مقابلہ کسی تدبیر سے نہیں بلکہ طاقت اور تلوار سے کیا جائے گا، اپنے ماننے والوں کو لے کر میدان بدر میں آ جاؤ۔ اللہ کے حبیب نے دیوانوں کو پکارا تھا، اس وقت روئے زمین پر 313 مسلمان تھے۔ حضرات، دیوانوں نے جب رسول اللہ کے کلام کو سنا تو رسول اللہ کے دیوانوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس لڑنے کے لیے تلوار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس جنگی گھوڑے بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ کون سی طاقت کو لے کر ہم میدان بدر میں اتنے بڑے ظالموں کی فوج سے مقابلہ کریں گے۔ کسی دیوانے نے یہ نہیں کہا، بلکہ آقا نے جب فرمایا تو دیوانوں کی ساری پوری جماعت میدان بدر میں حاضر ہو گئی، میدان بدر میں حاضر ہے۔ اللہ کے حبیب کا حکم ہے، خالی ہاتھ ہیں، ہاتھ تلوار سے خالی ہے، ڈھال سے ہاتھ خالی ہے، جنگی گھوڑے سے خالی ہیں، لیکن بظاہر طاقت بھی کم نظر آ رہی ہے، بظاہر کمزور بھی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسلمان بھوکے پیاسے ہیں۔ میدان بدر میں آقا کریم کے حکم کو لے کر میدان بدر میں پہنچ چکے ہیں، اللہ کے حبیب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے لیے میدان بدر میں ایک کٹیا تیار کی گئی تاکہ سرکار کو دھوپ کی شدت سے بچایا جا سکے۔ اس کٹیے میں نبی نے دعا کی تھی، اے خالق کائنات، یہ مٹھی بھر تیرے چاہنے والے آج اگر تو نے ان کو فتح نہ دیا تو قیامت تک تیرے نام لیوا دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نبی نے بدر کے میدان میں دعا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتا تھا، مصطفیٰ یہ کہنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ قوم شہید ہو جائے گی، میں قادر مطلق ہوں، دوسری جماعت کو پیدا کر دوں گا جو تمہاری رسالت اور میری ربوبیت کا اقرار کرے گی۔ یہ کیوں کہتے ہو؟ لیکن نبی کا جواب اللہ نے یہ نہیں دیا۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ قرآن سے پوچھو، حفاظ قرہ بیٹھے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے محبوب جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، مصطفیٰ جب تم اپنے رب سے دعا فرما رہے تھے، فاستجاب لکم، تو مصطفیٰ تمہارے رب نے تمہاری دعا قبول فرما لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حبیب آپ کی دعا قبول ہے۔ بائیں طور کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکہ، اے میرے حبیب میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے ہزار؟ 1000 فرشتے۔ بہت غور سے سننا، میں پوری توجہ چاہتا ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، بہت بڑے مدرسے کا ایک معمولی سا مدرس ہوں۔ میں چاہتا ہوں جتنی گفتگو کروں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، تھوڑی پوری توجہ آپ کا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کتنے ہزار سے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکہ، حبیب میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کر رہا ہوں۔ تو رسول پاک کو صحابہ سے کہنا چاہیے، صحابہ پریشان نہ ہو، 1000 فرشتے ہماری مدد کو آ رہے ہیں۔ لیکن نبی نے صحابہ سے 1000 نہیں کہا، بلکہ نبی نے صحابہ سے 3000 کہا۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اذ تقول للمؤمنین، اے میرے حبیب جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، مصطفیٰ جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، صحابہ
کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے فرما دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کرو، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کہہ رہا ہوں، اور نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں 3000. اب قرآن کی تفسیریں اٹھاؤ، تفسیر کشاف پڑھو، تفسیر کثیر ابن کثیر پڑھو، اختصار کے طور پر پڑھنا ہے تو مدارک التنزیل پڑھو، خوب تفصیلی معلومات کرنی ہے تو امام قرطبی کو تفسیر قرطبی میں پڑھو. سبحان اللہ. جب نبی نے 3000 کہا تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں 1000 نہیں 3000 تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا مولا تیرا آرڈر پہلے 1000، تیرا حکم پہلے 1000، آرڈر بدل گیا، حکم بدل گیا. رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں نے تو 1000 ہی کہے تھے لیکن مصطفیٰ نے 3 کہہ دیا، اس لیے میں نے بھی 3 کہہ دیا. 3000 تیار. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. 3000 کی تیاری ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ادھر صحابہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں، چونکہ نئے نئے مسلمان تھے، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. سوچ رہے تھے 3000 فرشتے ان سے نپٹ پائیں کہ نہ نپٹ پائیں، اس لیے خوش نہیں ہوئے. آقا فرماتے ہیں صحابہ 3000 فرشتوں سے اللہ مدد کر رہا ہے، تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں. ایک صحابی بول پڑے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. فلاں قبیلے کا سردار اپنی فوجیں بھیجا ہے، فلاں قبیلے کا سردار اپنی فوجیں بھیج دیا، فلاں قبیلے کا سردار اپنی فوجیں بھیجا ہے. مطلب یہ ہے یا رسول اللہ دشمن بہت ہیں. تب نبی نے کیا کہا؟ قرآن سے پوچھو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفہوم قرآن. اے صحابہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہے تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی نے صحابہ سے کہا 5000، پھر اللہ ارشاد فرماتا اے فرشتوں 3000 نہیں 5000 تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. پھر سوال مولا پہلے 1000 پھر 3 اب 5، وہی جواب. ہاں فرشتوں میں نے تو 1000 کہے، حبیب نے 3 کہہ دیا تو میں نے بھی 3 کہہ دیا، اب مصطفیٰ 5 کہہ رہے ہیں تو اے فرشتوں 5000 تو تیار ہو کر جاؤ. اور اے ملے اعلیٰ سارے فرشتوں تیار رہو. میری عزت اور جلال کی قسم آج اگر میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو سارے فرشتوں کو میدان بدر میں اتار دوں گا. یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حبیب کی شان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جبکہ پوری دنیا کے عالم سے پوچھ ڈالو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے عالم سے نہ پوچھنا جو 40 دن میں عالم بن جائے. صحیح بات. عالم سے پوچھو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کسی رسول کی مدد کے لیے فرشتوں کے ہاتھ اللہ نے تلوار تھما کر میدان جنگ میں بھیجا ہے. پوری تاریخ اسلام پڑھ ڈالو. کسی رسول کسی نبی کی مدد کے لیے کیا اللہ نے فرشتوں کو تلوار دے کر کسی رسول کی مدد کے لیے میدان میں بھیجا؟ نہیں بھیجا ہے. فرشتوں کا کام تلواریں چلانا نہیں ہے. خود قرآن سے پوچھو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو تو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں.
تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فرشتوں نے کہا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں جو خون بہائیں، زمین میں فساد کریں، تلواریں چلائیں. یہ انسانوں کے بارے میں کہا تھا، یہ تلوار چلائیں گے، خون بہائیں گے. اور اپنے بارے میں کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. دونوں کا کام بتا دیا. مولا یہ انسان خون بہائے گا، تلواریں چلائے گا، فساد کرے گا، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں. لیکن رب کی مشیت نے جواب دیا تھا، اے فرشتو تم تسبیح پڑھتے ہو، پڑھتے رہو، تقدیس بیان کرتے ہو، کرتے رہو، لیکن انتظار کرو، جب میرے محبوب کا زمانہ آئے گا تب تمہیں بھی تلوار تھما دیں گے اور تمہیں بھی میدان بدر میں اترنا پڑے گا. یہ مصطفیٰ کی شان ہوگی، یہ میرے محبوب کا عظیم الشان آقا کریم کی تکریم ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی شان ہے. اب آگے بڑھو. میدان بدر، جنگ بدر ختم ہو گئی. یہ حدیث امام بیہقی وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں تحریر فرمایا، اور اسی حدیث کو امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں تحریر فرمایا. کہتے ہیں بدر کی جنگ ختم ہو گئی، نبی عصر کی نماز میدان بدر میں پڑھا رہے تھے. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. بولو بھائی، کون سی نماز؟ عصر کی نماز. کب پڑھی جاتی ہے؟ صبح کی شام میں. ایک عالم نے ٹوٹی باری میں کہا عصر کی نماز کب ہوتی ہے؟ تو ایک نوجوان کہہ رہا ہے صبح. اللہ الصمد. اور ایک عالم نے ایک جلسے سے پوچھ لیا، کیوں بھیا نوجوان بیٹا کھڑا ہو جا، بتا فجر میں کتنی رکعت ہے؟ تو نوجوان کھڑا تو ہوا، لیکن کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، بیچارہ کنفیوز ہو گیا. تو کہہ رہا حضرت فجر میں 12 رکعت ہے. تو کہا بیٹا بیٹھ جا، تو بتا بیٹا فجر میں کتنی رکعت؟ تو اس نے کہا حضرت 8 رکعت. کہا تم بھی بیٹھ جاؤ. پوچھا تو بتا بیٹا فجر میں کتنی رکعت؟ تو اس نے کہا 17 رکعت. ایسے ایسے 40 تک پہنچایا. تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بغل کے نوجوان سے کہا بیٹا بتا دے فجر میں 4 رکعت ہے. تو نوجوان کہتا ہے بابا چپ رہو، جو مولانا 40 نہیں مانتا بھلا 4 مانے گا. اللہ رحم فرمائے. ایسے ایسے نوجوان اللہ تعالی علم دین مصطفیٰ عطا فرمائے. نبی عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. غور سے سننا حدیث پاک. صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. آپ بتاؤ، یقین سے بتانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دل کو سجا لو، خدا کی قسم سچائی کے ساتھ بتانا، امام اگر مصلی پر مسکرا دے تو مقتدیوں کو کیسے پتا چلے گا؟ بھائی امام اگر مصلی پر مسکرا رہا ہے تو مقتدیوں کو کیسے معلوم؟ کیونکہ نماز کا حکم ہے اگر آپ حالت قیام میں ہیں تو نگاہ سجدے کی جگہ رکھیں. اگر آپ رکوع میں گئے ہو تو نگاہ انگوٹھے پر رکھو. اگر آپ سجدے میں ہو تو نگاہ ناک پر رکھو. اگر آپ قعدے میں ہو یعنی بیٹھے ہوئے ہو تو نگاہ رانوں کے درمیان یعنی گود میں رکھو. یہ ہے نماز کا حکم. اور صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. بتاؤ نگاہ نماز میں کہاں چاہیے؟ اور صحابہ کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے. اچھا آج کل کے نمازی ہوتے تو مان لیا جاتا، جیسے خاص کر تراویح کی نماز آج کل جو ہوتی نماز تراویح کی، تو جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اگلی صفوں میں اور جتنے نوجوان ہوتے ہیں پچھلی صف میں یا چھتوں پہ. امام صاحب اللہ اکبر، سبوں نے نیت باندھ لی. آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ. لیکن حدیث کی جو روایت بیان کر رہے ہیں
یہ رسول اللہ کے سائے تلے پروردہ صحابہ ہیں. سبحان اللہ سبحان ہائے ہائے اللہ ہائے. اللہ. کہتے ہیں نبی نماز میں مسکرا رہے تھے تو گویا حدیث کا سیاق و سباق بتا رہا ہے رسول اللہ کے وہ صحابہ جو نبی کے دائیں یا بائیں نماز پڑھ رہے تھے بجائے سجدے کی جگہ دیکھنے کو نبی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. نماز ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. نماز میں چہرے مصطفیٰ تک رہے. اللہ اکبر. کوئی سوچ سکتا ہے اور ایک جماعت جو آپ کی مخالفت کرتی وہ تو سوچتی ہوگی کہ نبی کو معلوم ہوا ہوتا تو ڈانٹے گئے ہوتے. چپکے سے دیکھ لیا ہوگا، نبی کو معلوم نہیں. لیکن قرآن کی تفسیر پڑھو، امام قرطبی کو پڑھو، آگے حدیث پاک. نماز ختم ہو گئی، بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ نبی نے یہ نہیں کہا نماز میں پڑھ رہے تھے کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے. یا رسول اللہ آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ بہت غور سے جواب سننا، ایمان مسکرا دے گا. نبی فرماتے ہیں صحابہ سنو، جب حضرت جبریل جنگ بدر کے بعد اپنے اسلحے اور وردی کے ساتھ آسمان میں گئے، آسمان کا چکر لگایا، سارے راستے مسدود ہیں، بند ہیں، سارے راستے بند، اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں. تو جبریل کہتے ہیں مولا میں جبریل ہوں، کیا مجھے اوپر جانے کا راستہ نہیں ملے گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ بتاؤ، اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بے شک جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ اللہ بے شک جانتا ہے. پھر بھی پوچھ رہا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ اور کبھی میرے نبی نے کوئی بات اگر پوچھ لی تو پیجامہ ایک بتا اور اٹھنے لگتا ہے کہ نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں، نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. یہی سوال اللہ کی بارگاہ میں کرو. حضرات مسلسل کئی دنوں سے پروگرام کی وجہ سے آواز کچھ متاثر ہے. 1 گھنٹہ سویا ہوں اور سیدھے ادھر کو چل دیا ہوں، اتفاق سے آرام بھی نہیں کر پایا، اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ بڑی توجہ سے میری گفتگو سن لیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. کہاں سے آ رہے ہو جبریل؟ عرض کرتے ہیں مولا میدان بدر سے آ رہا ہوں، تیرے حبیب کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے جبریل میدان بدر سے آ رہے ہو ٹھیک ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے آ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ میرے حبیب سے اجازت لے کے آئے ہو یا وہیں سے چلے آئے ہو؟ اجازت لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں جبریل مولا کام ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، چلے آیا، اجازت تو نہیں لیا. رب فرماتا ہے واپس جاؤ، واپس جاؤ جبریل، میری عزت اور جلال کی قسم جب تک میرے مصطفیٰ تمہیں اجازت نہیں دیں گے ہم تمہیں اوپر جانے کا راستہ نہیں دیں گے. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہنسنے کی وجہ تو جبریل واپس آ گئے بڑے عجیب شان سے. جاؤ واپس جاؤ، جاؤ نبی سے محبوب سے اجازت لو. واپس آئے تو نبی فرماتے ہیں میں نماز میں تھا، جبریل آئے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تو میں بھی ان کی دلجوئی کے خاطر مسکرا دیا. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. جبریل مسکرانے لگے. اچھا حضرات جبریل کیوں مسکرانے لگے یہ حدیث میں نہیں ہے، میں اپنے طرف سے تفسیرہ کر رہا ہوں. جبریل لوٹا دیے گئے، واپس جاؤ. آئے نبی کی بارگاہ میں تو مسکرا رہے ہیں. جبریل کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟
حضرات تو میرا یقین کہتا ہے آدمی بھی ہم لوگ بھی مسکراتے ہیں، لیکن انسان کب مسکراتا ہے؟ جب کوئی خوشی کی چیز مل جائے، ہے نا بھائی؟ جبریل کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو میرا یقین کہتا ہے انسان دو موقع پر مسکراتا ہے، ایک جب کبھی کوئی خوشی ملتی ہے تب، اور ایک انسان جب کبھی شرمندہ ہوتا ہے تب بھی مسکراتا ہے۔ آپ مانیں گے نہیں بغیر مثال کے، کہیں گے مولانا وہ کون سی جگہ ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے تو آدمی مسکراتا ہے۔ تو میں ایک مثال دے دوں، خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ بمبئی سے نوجوان نیا آیا تھا، نیا بمبئیہ جو ہوتا ہے آپ جانتے ہو، 4 مہینہ رہ کر آیا تو بڑا سوٹ بوٹ، بہت اسٹینڈرڈ، دکان پر پہنچتا ہوئی سگریٹ دو کیپٹن، ہاں ولس سے نیچے بات نہیں کرے گا، اور ایک ہفتہ جب گزر جاتا ہے تو کہے گا ذرا کیپٹن سگریٹ دو، اور ایک ہفتہ اور پرانا ہو جائے گا تو کہے گا ذرا بیڑی دے دو، اور ایک ہفتہ اور اگر پرانا ہو جائے تو کہتا ہے بغل والے سے ٹھوکو ذرا کھایا جائے۔ یہ نئے بمبئیہ کی حالت ہوتی ہے۔ نیا بمبئی سے آیا تھا، بڑے سوٹ بوٹ میں چل رہا تھا، ہلکی سی بارش ہوئی تھی، بیچارہ پھسل کے زمین پہ گر گیا، چم سے اٹھ کے کھڑا ہوا تو پہلے نوجوان اپنا کپڑا نہیں دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے چاروں طرف کسی نے مجھے گرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح بات ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا بالکل سناٹا، تب کپڑا دیکھا، یوں مارا پھر چل دیا، اور اگر گرنے کے بعد اٹھا اور نگاہ اٹھایا تو سامنے سے کوئی دیکھ رہا تھا تو گرنے والا فوراً مسکرا دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ اس سے پوچھو بھیا تم گر کے اٹھے کیوں مسکراتے ہو؟ کیا گرے تو 500 کی نوٹ پا گئے؟ کہے گا جی نہیں۔ پھر مسکراہٹ کیسی؟ تو آپ کہیں گے وہ مسکرا کے بتا رہا ہے یار تم نے مجھے گرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ یہ مسکراہٹ شرمندگی ہی کی ہو سکتی ہے۔ جبریل واپس جاؤ، واپس آئے نبی کی بارگاہ، واپس کر دیے گئے، دیکھ کر نبی کو مسکرا رہے ہیں۔ شاید جبریل کی ہنسی اسی قبیل سے رہی ہو، اسی لیے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل اگر پہلے ہی اجازت لے کر گئے ہوتے تو آنے جانے کی تمہیں تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ سبحان اللہ، حبیب کو دیکھو، سبحان اللہ، نبی کی شان دیکھو، خدا کی قسم وہ نبی جس کے بارے میں خلاق کائنات قرآن میں فرما رہا ہو وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے میرے حبیب آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، مصطفیٰ ہماری نگاہیں تم ہی کو تکتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہماری نگاہیں تم ہی کو تکتی رہتی ہیں۔ وہ مصطفیٰ جن کو رب کی نگاہیں تکا کرے، کیا شان ہے۔ اسی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت جب اپنے دل میں لے کر آگے بڑھے تو تاریخ اسلام اٹھاؤ، 65,000 کی فوج، اسلامی فوج، اسلامی لشکر کے کمانڈر عبیدہ ابن جراح، اور عیسائیوں کی تعداد 7 لاکھ، 7,65,000، کیا مقابلہ۔ فوج پہنچتی ہے، 7 لاکھ میں سے جبلہ نے 60,000 فوج نکالا۔ کیسے؟ جو جنگ کے بڑے بڑے آزمودہ بہادر لوگ تھے، 7 لاکھ میں سے چھاٹا، 60,000 باہر نکال کر عیسائیوں کو لے کے آ گیا۔ اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، 7 لاکھ میں سے 60,000 فوج
عیسائیوں کی مسلمانوں کے مقابلے میں اتر رہی ہے. اسلامی لشکر کے کمانڈر بھیجو، کتنے مسلمان بھیج رہے ہو؟ عبیدہ ابن جراح کھڑے ہو گئے، ارشاد فرماتے ہیں اے نبی کے دیوانوں مشورہ دو، 60,000 عیسائیوں کے مقابلے میں کتنی فوج بھیج دی جائے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 60,000 عیسائیوں کے مقابلے میں 25,000 مسلمان بھیجے جائیں. دوسرے مسلمان کھڑے ہو گئے، جی نہیں، 60,000 کے مقابلے میں 20,000 کافی ہیں. ایک اور کھڑے ہو گئے، جی نہیں، 60,000 کے مقابلے میں 15,000 بہت کافی ہے. ایک اور کھڑے ہو گئے، 15,000 کی کیا ضرورت ہے، 60,000 کے مقابلے میں 10,000 بھیج دیا جائے. عبیدہ ابن جراح کی نگاہ سیف اللہ خالد ابن ولید پر پڑتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں سیف اللہ تم کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ 60,000 عیسائیوں کے مقابلے میں کتنے مسلمان بھیجے جائیں؟ سیف اللہ کھڑے ہوئے، مسکرانے لگے، روضہ رسول کو تصورات میں بوسہ دیا، فوٹو پر مسکراہٹ ہے. عرض کرنے لگے اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، 60,000 عیسائیوں کے مقابلے میں ایک تو میں ہو گیا، میرے ساتھ 59 مسلمان اور بھیج دو. 60,000 کے مقابلے میں 60 مسلمان کافی ہے، زیادہ بھیجنے کی ضرورت نہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ کون بول رہا ہے؟ نبی کا عشق بول رہا ہے، نبی کی محبت بول رہی ہے، نبی کے حسن کی انگڑائی بول رہی ہے. 60 مسلمان 60,000 کے مقابلے میں، ٹھیک ہے لے کے جاؤ. عبیدہ ابن جراح نے 60 مسلمان دیا. جب ایک چھوٹی سی جماعت تلوار لے کر تیور بدل کر چلی تو جبلہ دیکھنے لگا، ارے یہ لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ چھوٹی سی جماعت آ رہی. دور ہی سے کہتا ہے کہاں آ رہے ہو سیف اللہ؟ ارشاد فرمایا تیرے تکبر کا جنازہ نکالنے آ رہا ہوں. کہا جنگ کرنے آ رہے ہو؟ کہاں ہاں. تو ہنسنے لگا، خوب کہا لگا رہا. آپ نے فرمایا کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا معاذ اللہ، میں سمجھ رہا تھا اسلامی لشکر کا جو کمانڈر ہوتا ہے ہوشیار ہوتا ہے، معاذ اللہ میں تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا. کہا کیوں؟ کہا دیکھو 60,000 کا لشکر جرار ہے، 60 مسلمانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے لا رہے ہو. ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم موت سے نہیں ڈرتے ہو؟ کیا زندگی سے پیار نہیں ہے؟ حضرت خالد ابن ولید کا عشق رسالت بولنے لگا، او عیسائیوں ہم نبی کے غلام ہیں، اور نبی کا غلام جب تک جیتا ہے تو غازی کہلاتا ہے، اور مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے. اس لیے ہم موت سے ڈرا نہیں کرتے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرتے ہیں. پھر سیف اللہ جواب دیتے ہیں، ارے او ظالم سن، یہ تو اور لوگوں کے مقابلے میں نے کہہ دیا. کوئی میرے ایمان سے پوچھے تو میرا ایمان یہ کہے گا، میرا عشق یہ کہتا ہے او ظالم جبلا، 60,000 کے مقابلے میں اکیلے خالد بن ولید کی تلوار کافی ہو سکتی ہے. نبی کا عشق دیکھو، نبی کی محبت دیکھو. اور یہی محبت جب لے کر مسلمان آگے بڑھے. حضرات اگر میں تفصیلی گفتگو کروں گا تو شاید صبح ہو جائے. میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان نبی کی محبت کو کہتے ہیں. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس ٹاپک پہ آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بڑی توجہ سے میری گفتگو سننا. حضرات یہ اولیاء کرام کے دامن کرم سے وابستہ کیوں ہوتے ہو؟ حضرت بلخی شاہ کی محبت سے اپنے دل کو آراستہ کیوں کیے ہوئے ہو؟ حضرات کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ پاگل، نہ جانے کیا حضرت بلخی لگائے رکھے. میں انہیں پیغام دیتا ہوں اور بخاری کی یہ حدیث سناتا ہوں. کون سی کتاب؟ بخاری شریف. کون سی کتاب؟ یہ آپ یاد رکھنا تاکہ کوئی بد مذہب جب تم سے سوال کرے تو یہ حدیث سنا دینا. میں علماء کی موجودگی میں حدیث پڑھ رہا ہوں. بلخی شاہ کی محبت
بلخی شاہ کی محبت سے دل کو آراستہ کرنا کون سا فائدہ ہے؟ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 بغیر حساب و کتاب. حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 اولیاء او 700,000 یا 7 لاکھ اولیاء. راوی کو شک ہے کہ نبی نے 70,000 کہا یا 7 لاکھ کہا، لیکن کم سے کم مان لو 7,70,000 اولیاء بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث. سبحان اللہ سبحان. اب اسی بخاری میں ہے وفی روایت مسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ماحد منہم 70,000، ہر ولی کے ساتھ ان کے 70,000 غلام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 اولیاء بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. پھر مسلم کی حدیث ہر ولی کے ساتھ ان کے 70,000 غلام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اب ایک بات اور میں یہی عرض کر دوں، علم و حکمت کے سمندر بیٹھے، یہ 70,000 70 بار یہ سب جو حدیث و قرآن میں روایتیں ہوتی ہیں، عبارتیں ہوتی ہیں، یہ مخصوص تعداد کے لیے نہیں ہے، کثرت کے لیے. کثرت مطلب جتنا ولی چاہے گا، جتنے محبوب چاہیں گے اتنے بخشے جائیں گے. اب آپ بخاری پھر آ جائیے، بخاری شریف. یہ غلام کیسے جائیں گے؟ بخاری کی حدیث میں پوری پڑھ رہا ہوں. متماسکون آخذ بعضهم بعضا، یہ غلام ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے. بلخی شاہ سے پیار کرتا ہے، لائن لگا، ہاتھ پکڑ لے، لائن لگا لے، لائن میں آ جا. متماسکون آخذ بعضهم بعضا، وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے، ایسے تھامے ہوں گے، لائن لگ جائے گی. اچھا آقا کہاں ہوں گے؟ ولی کہاں ہوگا؟ رہبر کہاں ہوگا؟ مرشد کہاں ہوگا؟ ہمارے پیار کا مرکز کہاں ہوگا؟ میں بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں. لا يدخل الجنة اولهم، ان میں کا جو اول ہوگا آقا ہوگا، رہبر ہوگا، پیر ہوگا. لا يدخل الجنة، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة اولهم حتى يدخل آخرهم، ان میں کا جو آقا ہوگا، پیر ہوگا، مرشد ہوگا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کی صف کا آخری غلام جنت میں نہ چلا جائے. پیر وہیں کھڑا رہے گا. ولی وہاں کھڑا، جنت کے دروازے پر کھڑا ہے. بخاری کی حدیث ہے. جماعت لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہے جماعت کی. چلو غلاموں جاؤ جنت میں. اس وقت تک مرشد جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان کی صف کا آخری غلام جنت میں نہ چلا جائے. حدیث مصطفیٰ پڑھا تو میرا یقین پکار اٹھا. اے بلخی شاہ سے محبت کرنے والوں، ان کے عرس پاک میں شرکت کرنے والوں، ان کا عرس منانے والوں، انشاءاللہ العظیم کل قیامت میں بلخی شاہ اعلان کریں گے اے غلاموں جنت کے دروازے پر لائن لگا لو. غلاموں کی سپلائی لگ جائے گی. پیر جنت کے دروازے پر ہوگا. غلام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے. اسی لیے جلسہ سجایا جاتا ہے، اسی لیے لنگر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد.
اللہ اکبر یا رسول اللہ. ایک آخری تاریخ غور سے سننا، انشاءاللہ ایمان مسکرا دے گا. یہ اولیاء کرام کی محبت، یہ اولیاء کی توجہ، یہ اولیاء کرام کی نگاہ کرم، یہی تو کامیابی کا راز ہے. یہ دلیل ہے. اب دعویٰ یہ دعویٰ ہے، دلیل اب سنو. تاریخ اسلام آپ نے اپنے علماء، بس آخری تاریخ بہت غور سے سننا، آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا. غوث اعظم پیروں کے پیر جب بغداد میں تقریر کر رہے تھے تو ایک عیسائی نے چیلنج کیا تھا مردے کو زندہ کرنے والا. کردستان میں تشریف لے گئے، کردوں کا علاقہ تھا. مردہ جب زندہ ہو گیا، ہزاروں کردوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور انہی کلمہ پڑھنے والے کردوں میں سلطان صلاح الدین کے ایوبی کے والد نے بھی کلمہ پڑھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تو لے کر بارگاہ غوثیت میں آ گئے. اے پیران پیر دستگیر، یہ میرا لختے جگر ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا فرما دو، اللہ کی بارگاہ کا یہ عظیم الشان غازی بن کر چمکے. غوث اعظم نے دستے اقدس رکھا. اے خالق کائنات، اس بچے کو مولا اپنے راستے کا عظیم الشان مجاہد بنا دے. غوث اعظم کی دعا بن کر جب آگے بڑھے سلطان صلاح الدین ایوبی، بڑی غور سے یہ تاریخ پر سننا، آگے بڑھے، پوری دنیا کی عیسائیت اور یہودیت کی طاقت لگ گئی. بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی ہے فوج، اسلامی فوج آگے جا رہی ہے. پوری دنیا کی عیسائیوں کی طاقت ان کے قدموں کو روک رہی ہے. ساری دنیا کی عیسائیت مجبور ہو گئی. جتنے لوگ آگے آتے اسلامی فوج کو روکنا چاہتے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے. پادریوں نے کہا رک جاؤ، اے عیسائی فوج رک جاؤ. ساری فوج کھڑی ہو گئی. کیا بات؟ کہا دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں کو پیچھے نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لوہا، کوئی اسلحہ ان مسلم نوجوانوں کے قدم کو پیچھے نہیں کر سکتی. عیسائیوں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کیا مسلمانوں کو بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں؟ پادریوں نے کہا جی نہیں، اب طاقت نہیں، تدبیر سے کام لیا جائے گا. تو اب عیسائیوں نے جو بات رکھی تھی غور سے سننا. عیسائیوں نے کہا میری قوم سنو، جاؤ تلاش کرو، اپنی اپنی قوم میں ڈھونڈو، سب سے حسین خوبصورت لڑکیاں لے کے آؤ. ایسی لڑکیاں ہوں جنہیں عیسائی لڑکے ایک نظر دیکھنے کے لیے ان کی گلیوں کی خاک چھانتے ہوں. ایسی پیکرے حسن نوجوان لڑکیاں لاؤ جو حسن میں بے مثال ہوں. چلے گئے عیسائی، تلاش شروع ہوئی. لڑکیوں کو جب سامنے لایا گیا، پادری کھڑے ہو کر مسکرا رہا تھا اور اپنی قوم سے کہہ رہا تھا اے عیسائیوں سن لو، دنیا کی کسی قوم کا نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو پار نہیں کر سکتا ہے. یہ حسن جسے دیکھ لیا نوجوان وہیں کا وہیں رہ جائے گا. لڑکیوں کو ٹریننگ دی گئی. اے لڑکیوں سنو، یہ مسلم نوجوان، یہ اپنے نبی کے دیوانے بیت المقدس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تم اپنے حسن کے جال میں ایک نوجوان کو اگر تم نے پھنسا لیا، تمہاری عزت آبرو ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن اگر تم نے ایک نوجوان کو پھنسا لیا تو معاذ اللہ تمہیں مرتے ہی جنت کا دروازہ کھلا رہے گا، ٹھوس دی جاؤ گی. اس طرح سبق انہیں پڑھایا. ساری لڑکیوں نے سن کر اٹینشن ہو گئی، تیار ہو گئی. لڑکیاں آگے بڑھی مسلم نوجوان کی طرف. مسلم نوجوانوں نے دیکھا حسن انگڑائیاں لے رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے دل پر کچھ اثر نہیں پڑا. کیوں اثر نہیں پڑا؟ جس دل میں نبی کی محبت ہو اس دل والے کو بھلا دنیا کا حسن کیا جچے. اس دل میں دنیا کا حسن جگہ نہیں بنا پا رہا تھا. رسول اللہ کے حسن سے وہ دل روشن تھے، لیکن ان کی ایکٹیویٹی انداز ایسا انداز کہ لگا کہ یہ خطرناک. فوراً انفارمیشن دے دیا اسلامی لشکر کے کمانڈر، کچھ لڑکیاں اپنے حسن کو بکھیر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی نبی کا دیوانہ ان کے قدم پھسل جائیں. سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً انٹیلیجنس لگایا. دیکھو یہ لڑکیاں کون ہیں؟
اگر شک کے دائرے میں آئے تو انہیں گرفتار کر لو. ساری رپورٹ مل گئی، یہ لڑکیاں جاسوس ہیں، مسلمانوں کے قدم کو لڑکھڑانے کے لیے آگے بڑھائی گئی، گرفتار کر لی گئی. 5 لڑکیاں گرفتار کر کے لائی گئی. وہ لوگ بھی سن لیں غور سے جو معاذ اللہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے. اسلام کی تاریخ نہیں جانتے ہو، اور نہیں جانتے ہو تو مت بولا کرو، اور یا تو جاننے کی کوشش کرو. آؤ علماء اہل سنت سے اسلام کی تاریخ پڑھو. 5 لڑکیاں لائی گئیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. لڑکیاں زنجیروں میں جکڑ دی گئیں. لڑکیوں کی دل کی دھڑکن بڑی تیز ہے، کیونکہ آج تک ان کو یہی سبق پڑھایا گیا. دنیا میں سب سے عیاش قوم معاذ اللہ قوم مسلم ہے. دنیا میں سب سے بدترین قوم مسلم ہے. یہ قوم مسلم ایسی بھیڑیا قوم ہے، جب کسی عورت کو دیکھ لیتی تو بھیڑیا بن جاتی اور عزت آبرو کو نوچ کر کھا جاتی ہے. اس طرح سے ان کو سبق پڑھایا گیا تھا، اس لیے ان کے دل دھڑک رہے تھے. ان بھیڑیوں کے انڈر میں آ گئے. رات کی تاریکی آئے گی، سناٹا آئے گا، یہ بھیڑیے ہماری عزت آبرو کو نوچ کھائیں گے. اس طرح سے سوچ کی وجہ سے ان کے دل دھڑک رہے تھے. لیکن یوں ہی دل کی دھڑکن کے ساتھ شام ہو گئی. جب شام ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 مسلم نوجوان کو اشارہ کیا، ارشاد فرمایا، اے نبی کے دیوانوں، تم دونوں کی ڈیوٹی ہے ان عیسائی لڑکیوں کی عزت آبرو کی نگہبانی کرو گے، ان کی عزت کی رکھوالی تم دونوں کرو گے. عیسائی لڑکیوں نے دیکھا 2 ہٹھے کٹھے اسلامی نوجوان ہیں، سوچنے لگی اچھا یہ 2 لگائے گئے ہیں، یہ عزت آبرو کو نوچ کر چلے جائیں گے، تب 5-10 آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، 10-20 آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، 50-100 آئیں گے، یہ ظالم اس طرح ہم پر بھیڑے رہیں گے. معاذ اللہ اس طرح کی سوچ تھی. عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان داہنی طرف، ایک نوجوان بائیں طرف، بیچ میں لڑکیاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں. داہنی طرف نوجوان تیر و تلوار سے لیس ہے، بائیں طرف نوجوان تیر و تلوار سے لیس ہے. نوجوان چل رہا ہے تو اس کی نگاہ لڑکی کی طرف نہیں ہے، اس کی نگاہ لڑکیوں کی طرف نہیں ہے. داہنی طرف جو نوجوان چل رہے ہیں ان کی نگاہ داہنی طرف ہے، بائیں طرف جو نوجوان چل رہے ہیں ان کی نگاہ بائیں طرف ہے. اور چلنے کا انداز کیا ہے؟ سبحان اللہ. لب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، لب پر خدائے پاک کی کبریائی ہے. کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافعی والبلا. لڑکیاں ان نوجوانوں کے انداز کو دیکھ رہی ہیں. یہ نوجوان چل رہے ہیں، سناٹے کا عالم ہوگا، ہم پر اٹیک کریں گے. رات کا 1 پہر گزر گیا، رات کا 2 پہر گزر گیا. جب رات کا 3را پہر آیا، لڑکیوں نے دوسرے کو اشارہ کیا، تیار ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ، سناٹے کا وقت آ گیا. اب ایسا وقت ہے جو ہو کا عالم ہے، اس وقت ساری دنیا محو خواب ہوتی ہے. اب یہ دونوں بھیڑیے ہم پر اٹیک کریں گے، اس لیے تیاری بنا لو. اب لڑکیاں ان کے قدموں کو آہٹ کو سن رہی ہے. پہلی لڑکی کے قریب سے جب نوجوان گزر رہا ہے، وہ سوچتی ہے پہلے مجھ پر حملہ کرے گا، لیکن پہلی کو پار کرتے ہیں. دوسری سمجھتی پہلے مجھ پر حملہ کرے گا، دوسری کو پار کرتے ہیں. تیسری سمجھتی پہلے مجھ پر حملہ کرے گا، لیکن الحمدللہ تینوں پہر گزر گئے. صبح ہو گئی، اللہ کے منادی نے ندا دے دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ہو گئی. نوجوانوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ڈیوٹی سے ہٹ گئے. جیسے ہی ہٹے، لڑکیوں نے ایک لمبی سانس لی، کہا آج تو بچ گئے. تب ایک لڑکی نے کہا یہ ظالم شاید آج بہت زیادہ تھکے تھے، اس لیے آج انہوں نے ہم پر اٹیک نہیں کیا، لیکن آنے والی رات یہ بھیڑی ہم پر اٹیک کریں گے. دل کی دھڑکن کے ساتھ دوسری رات آ گئی. بالکل وہی کیفیت ہے. زبان پر اللہ کی حمد ہے، زبان پر خدائے پاک کی کبریائی ہے، زبان پر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے ہیں. 1 پہر 2 پہر 3 پہر گزر گئے. اذان ہو گئی، نماز پڑھ کر پھر ہٹ گئے. پھر لڑکیوں نے کہا آج بچ گئے. تب ایک لڑکی بولی 2 رات تو بچ گئے، لیکن آنے والی رات یہ تیسری رات ہے. یہ بھیڑیے ہم پر ضرور اٹیک کریں گے، آج ہماری عزت بچ نہیں سکتی. تب انہی میں سے ایک لڑکی آنکھوں میں آنسو لے کر جب بولتی ہے کہ او لڑکیوں سنو، جن کو تم غلط تصور کر رہی ہو، سچ تو یہ ہے 2 رات مسلسل گزر چکی، کسی نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی ہمارے حسن کو نہیں دیکھا ہے. تب لڑکیوں نے کہا تم جھوٹ بولتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا حسن لاجواب ہے. رات کی تاریکی ہے، سناٹے کا عالم ہے. ہمارے حسن کو پانے کے لیے ہماری قوم کے بڑے بڑے لوگ بولیاں لگاتے ہیں. ہماری حسن کو ایک نگاہ دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ ہماری گلیوں کی خاک چھانتے ہیں، نہ جانے کتنے سرمایہ دار دولتوں کا انبار ہمارے حسن کے قدموں میں
میں لٹا کر جاتے ہیں. رات کی تاریکی، سناٹے کا عالم، ہو کا عالم، ہمارا حسن لاجواب. یہ نوجوان کوئی اٹیک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے باوجود یہ ایک نگاہ اٹھا کر ہمارے حسن کو نہ دیکھیں. اے لڑکی چپ رہے. لڑکی نے جواب دیا سچ یہی ہے کہ کسی نوجوان نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی ہمیں نہیں دیکھا ہے. لڑکیاں جھپٹ پڑی. پھر فیصلہ یہ ہوا او لڑکی تو خاموش آ، یہ تیسری رات ہے. آج کی رات ہم بھی ان کی نگاہوں کی پاکیزگی دیکھیں گے. آج کی رات ہم بھی ان کی جوانی کی تقدیس دیکھیں گے. ہم بھی ان کی جوانی کی اہمیت ہم کو دیکھیں گے. الغرض خاموشی چھا گئی. عشاء کی نماز کے بعد درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لڑکیوں نے کہا چپ رہے، آج کی رات ہم دیکھیں گے. رات آ گئی، سناٹے کا عالم. لیکن آج کی رات سبحان اللہ ان نوجوانوں کی عجیب رات. سرے شام سے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب. رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے. اے خالق کائنات، مصطفیٰ جان رحمت کے زلف پاک کا واسطہ، مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لینا. اے پروردگار ہمارے قدم کو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ثابت رکھنا. دعا کر رہے ہیں مولا کی بارگاہ. اے خالق کائنات ہم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھنا. دعا کر رہے ہیں. پھر کبھی بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام. رات کا ایک پہر گزر گیا، دوسرا پہر گزر گیا، تیسرا پہر آتا ہے. آج لڑکیوں کی، پانچوں لڑکیوں کی نگاہیں نوجوانوں کی نگاہوں کا پیچھا کر رہی ہیں. آخری پہر میں جب نوجوان پہنچا ہے، لڑکیاں سوچنے لگی واقعی کیا یہی سچ ہے؟ ایک نگاہ اٹھا کر بھی کوئی نوجوان ہمارے حسن کو نہیں دیکھے گا. اتنے میں صبح کی اذان ہو گئی. نوجوانوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر جیسے ہی ہٹے، لڑکیوں نے کہا اے فوجیوں ٹھہر جاؤ. دونوں نوجوان کھڑے ہو گئے، نگاہوں کو نیچے کر لیا. لڑکیوں نے کہنا شروع کیا اے اسلامی نوجوانوں، ہم کو تمہارے کمانڈر سے بات کرنا ہے، ہم کو تمہارے سپہ سالار سے ملنا ہے. اپنے کمانڈر کو میرے پاس لے آؤ یا مجھ کو اپنے کمانڈر کے پاس لے کر چلو. ایک نوجوان نے جا کر کہا اے سلطان صلاح الدین ایوبی، اسلامی لشکر کے کمانڈر، وہ لڑکیاں جو گرفتار ہیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ خود چل کر ان سے ملیں گے یا آپ کے پاس ان لڑکیوں کو لے آئے. اللہ الصمد. سلطان صلاح الدین ایوبی کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. کہیں ہمارے نوجوانوں سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، ہمارے نوجوانوں کے قدم کہیں بہک تو نہ گئے، کہیں لڑکیوں کی کوئی شکایت تو نہیں ہے. بڑی تیزی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی لڑکیوں کے قریب آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں لڑکیوں کیا تمہیں کچھ کہنا ہے؟ تو لڑکیوں نے کہا ہاں ہمیں کہنا ہے. اب یہ نوجوان کی دل کا دھڑکن تیز ہو گئی، کہیں ہم پر کوئی الزام نہ لگا دیں، ہمارے کیریکٹر کو داغدار نہ کر دیں. اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ارشاد فرماتے ہیں اے لڑکیوں کہو تمہیں کیا کہنا ہے. پانچوں لڑکیوں نے کہا تھا اے اسلامی لشکر کے کمانڈر، یہ لوہے کی زنجیر توڑ دو، اسلام کی زنجیر پہنا دو. ارے جس مذہب پر چلنے والے نوجوانوں کا یہ کردار ہو وہ مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا. ہمیں بھی اسی مذہب میں داخل کر لو. پانچوں لڑکیوں نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ غوث اعظم کی دعا ہے، غوث اعظم کی دعا کا اثر ہے. دعائے غوث اعظم. یہ لڑکیاں مشرف با اسلام ہو کر اب مسلمانوں کا کام کر رہی. یہودی سمجھ رہے ہیں ہماری لڑکیاں ہیں، کام ہمارا کر رہی. اسلامی فوج بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی. جب بیت المقدس فتح ہو گیا، یہ علماء کی مقدس جماعت اور آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ، خدا کی قسم عرب دنیا پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی غوث اعظم کی دعا کی برکت سے ایسی دہشت طاری تھی کہ 650 سال تک یورپ کے کسی یہودی، کسی عیسائی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ عرب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. لیکن جب نجدیوں کا عرب پر بول بالا ہوا تب عیسائیوں کو بلانا شروع کیا. پوری تاریخ اسلام پر ڈالو اور یہی تم فیصلہ کر لو یہ وہابی، یہ عیسائیوں کے سگے ہیں یا مسلمانوں کے سگے. فلسطین میں جب لوگ افطار کر رہے تھے، لوگ کھجور پانی پی رہے تھے، گوشت روٹی کھا رہے تھے، نوجوانوں کو دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا،
موت کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی. کوئی سعودی عرب میں سے کسی بادشاہ نے ایک لفظ بولا ہو اسرائیل کے خلاف تو بتا دو. آپ فیصلہ کر لو کون مسلمانوں کا وفادار ہے اور کون مسلمانوں اور اسلام